بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
یعنی صحابہ کے بعد وہ لوگ بھی بعد میں آئیں گے، یقولون وہ یوں کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اغفر لنا ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے پہلے ہوئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ان ایمان والوں کے متعلق ذرہ برابر بور نہ رکھو، انک رؤوف رحیم تو ہے انتہائی نرم اور مہربان۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کے تحت ایک اصول بیان کرتے ہیں۔ بعد والے لوگوں کا ایمان اس وقت تک محفوظ ہے جب تک وہ صحابہ کے متعلق اچھا ہے، بعد میں کلمہ پڑھنے والے اگر صحابہ کے متعلق متردد ہیں اس آیت مقدسہ کے تحت وہ مومن نہیں بنتے، وہ مسلمان نہیں بنتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارا ایمان ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو سارے نبیوں میں اعلیٰ مقام بخشا اور چنا، آقا دو عالم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے نبی بنانا تھا، ایک اللہ ناظر علی قلوب بنی آدم کی ساری اولاد کے دلوں کو دیکھا رب نے، قرۂ عرض پر سوائے میں محمد کریم علیہ السلام کے اللہ کو کوئی اور نظر نہ آیا۔ اسی طرح اللہ نے جن کو پیغمبر کائنات کا صحابی بنانا، ساری کائنات کے انسانوں کو دلوں کو جان کے دیکھا تو ان کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا۔ حضرت علی خود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی وفات میں، فرماتے ہیں کہ عمر میں نے تورات اور انجیل میں 13 تذکرہ پڑھا ہے، 13 ذکر پڑھا ہے میں نے تورات اور انجیل میں، اور اللہ نے بڑا نام ہے قرآن پاک میں اصحاب کہف کا، اور نوجوان تھے اللہ کے کامل ولی، 309 سال تک وہ غار میں رہے، اور قرآن نے کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے اور ان کو اپنی آغوش رحمت میں لیے ہوئے تھے۔ بڑا تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، لیکن 15ویں پارے میں جہاں ان لوگوں کا تذکرہ رب ذوالجلال نے بیان کیا، اس واقعہ کے معنی آیت آتی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرا پیغمبر، اگر آپ کے جی میں اصحاب کہف ان نوجوانوں کے متعلق جو ہمارے سچے سچے بنی تھے، اگر آپ کے جی میں اور دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ بڑے اعلیٰ
عائشہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ حضرت علی کے اور بھی بیٹے، حضرت علی کے اور بھی فرزند ہیں۔ حضرت علی کے بیٹوں میں عام طور پر یہ بات شیعہ اور روافض چھپا لیتے ہیں کیونکہ محرم کا سلسلہ شروع ہے۔ ایسے موقع پر جو حضرت حسن و حسین کی عظمت اور کربلا کا واقعہ بیان ہوتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی کربلا میں حضرت حسین شہید ہو گئے اور تذکرہ آگے تک نہیں لے جایا جاتا۔ یہ بات میں آپ کو کری ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ حضرت علی کے بیٹوں میں ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر اور ایک کا نام عثمان۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کربلا کے واقعہ میں سب سے پہلے جس نے جام شہادت نوش فرمایا تھا وہ حضرت علی کا بیٹا عثمان تھا۔ یہ کربلا کا سب سے پہلا شہید ہے۔ حضرت علی کہ یہ تین بیٹے ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ الگ ایک الگ نظم ہے کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان پہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ معلوم یہ ہوتا ہے، واضح ہے کہ حضرت علی کو ان تینوں کے ساتھ پیار تھا۔ شیبہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ ساری دنیا نفرت کھاتی ہے۔ اگر دیکھیں حدیث بات ہے، حضرت علی رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ مجھے اب بیٹا دے، میں اس بیٹے کا نام آپ کے نام پر سجا دوں اور اس کی کنیت آپ کی کنیت کے ساتھ جمع کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی جمع کر سکتے ہو۔ اللہ نے حضرت علی کو ایک بیٹا دیا۔ اس مسئلے کے تحت حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام پیغمبر کے نام پر محمد رکھا اور اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھی۔ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کا بیٹا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ان 7 فقہاء میں ایک نام محمد بن حنفیہ تھا جو حضرت علی کا فرزند ہے، حضرت علی کا بیٹا ہے۔ لوگ بہت چیزوں میں پردہ ڈالتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ علی کا ایک بیٹا ابو بکر ہے، ایک بیٹا عمر ہے، ایک عثمان ہے، اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلا شہید کون ہوئی؟ عثمان ابن علی ہوئے۔ اور حضرت علی کا ایک بیٹا کربلا میں جہاں حسین شہید ہوئے وہاں ابو بکر بھی شہید ہوئے۔ ابو بکر اور عثمان دو بیٹے علی کے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت حسن کے بیٹوں میں عمر اور عثمان، حضرت حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہوا تھا اور ایک کا نام عثمان رکھا ہوا تھا، اور حضرت حسین نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہوا تھا۔ کربلا میں جہاں اور لوگ شہید ہوئے، حضرت سیدنا حسن کے 2 بیٹے عمر اور عثمان یہ بھی شہید ہوئے، اور حضرت حسین کا بیٹا عمر بھی شہید ہوا۔ یہ ناموں کی نسبت بتاتی ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت تھی، آپس میں پیار تھا، کیونکہ جس کے ساتھ بندے کی مخالفت ہو بندہ اس کا نام اپنی اولاد کے نام نہیں رکھتا، ان کے نام کے ساتھ نہیں سجاتا۔ اور حضرت اگر حقائق آئے نا، حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے آن و سنت کی جھولی میں ڈالا ہوا ہے، اغیار کے پلے کچھ نہیں۔ چلیے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ بڑے معروف جو 12 امام جن کے بارے میں عام طور پر شیعہ کہتے ہیں ہمارے، حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ 12 کے 12 امام اہل سنت والجماعت کے، ان میں پہلا نام حضرت علی کا ہے۔
یہ جو حضرت امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق ہیں، عام طور پر اصول کافی اور اصول فروع کافی جو حدیث کی ان کی کتابیں معتبر ہیں وہ حضرت امام جعفر سے منقول ہے۔ حضرت امام جعفر یہ کس کی اولاد سے آتا ہے؟ دیکھا جائے یہ اولاد کس کی ہے، اس کی نانی کون ہے اور اس کی والدہ کون ہے؟ توجہ سے بات سمجھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پڑپوتی ہے جس کا نام ام فروہ ہے، پڑپوتی کا نام ام فروہ، اور دوسرے بیٹے کی نسل میں ایک پوتی ہے جس کا نام اسما ہے۔ ابو بکر صدیق کی ایک پڑپوتی کا نام ام فروہ اور ایک پوتی کا نام اسما، یہ ام فروہ اور بیٹے کی اولاد سے اور اسما دوسرے بیٹے کی اولاد سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی والدہ ام فروہ اور ان کی نانی اسما، ان کی والدہ ام فروہ اور ان کی نانی اسما، والدہ بھی حضرت ابو بکر کے خاندان کی، پڑپوتی صدیق اکبر کی، اور ان کی نانی بھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی۔ امام جعفر کہا کرتے تھے میرا دورہ تعلق ابو بکر کے ساتھ ہے، میرا نہار بھی ابو بکر بنتا ہے، میرا دریا بھی ابو بکر بنتا ہے۔ ارے ابو بکر کے خاندان کو نکالو تو امام جعفر سے آگے اولاد بھی بچتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے ان کے والد امام باقر سے کہا کہ حضرت یہ جو حدیث ہے یہ شیعہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں سنا ہے، حضرت جبریل تشریف لائے اور جبریل امین نے آ کر یہ کہا اے حبیب کائنات اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے ابو بکر سے سوال کرو کہ ابو بکر میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو۔ ابو بکر سے سوال کرو، پوچھو کہ رب کائنات نے ابو بکر پر رضا والا فیصلہ کیا، ابو بکر بھی رضا والا فیصلہ کر دے۔ تو حضرت امام باقر نے کہا لفظوں میں منکر فضل ابی بکر، شاعر کو کہتے ہیں کہ ابو بکر کی اس فضیلت کا میں منکر نہیں، دنیا میں فضیلت والے اور بھی صحابی ہیں لیکن سب سے فضیلت اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی۔ ان کی رشتہ داریاں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نام رکھنا، رشتہ داری اتنا گہری۔ حضرت فاطمہ الزہرا فوت رضی اللہ عنہا، فاطمہ نے وصیت کی تھی اے علی میری وفات کے بعد سیدہ امامہ سے شادی کرنا، اور یہ امامہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے اور سیدہ زینب رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ حضرت زینب کی شادی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی اور زینب کی دو اولادیں، ایک کا نام علی ایک کا نام امامہ۔ جب یہ امامہ جوان ہوئی یہ حضرت علی کے نکاح میں آئی، حضرت علی کے نکاح میں آئی، اس وجہ سے کہا جاتا ہے حضرت عثمان بھی ضرور ہے، یعنی دو گھروں والے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی، لیکن پیغمبر کی دو بیٹیاں پوتی بھی تو بیٹی ہوتی ہے۔ حضرت امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ الزہرا علی کے نکاح میں آئی اور امام الانبیاء علیہ السلام کی نواسی حضرت امامہ زینب کی بیٹی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد یہ بھی حضرت علی کے نکاح میں آئی۔ اس معنی میں حضرت علی بھی ذو بنتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، مسند احمد میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری چار بیٹیاں ہیں، میں نے ان چاروں بیٹیوں کی شادی اپنے ارادے سے نہیں کی، جب میں شادی کرنے کا ارادہ
کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کیا. اس پوری کائنات میں، اس پوری سرزمین پر حضرت آدم کی اولاد میں یہ شرف صرف حضرت عثمان کی جھولی میں آتا ہے. ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں، یہ پوری زمین پر حضرت عثمان کو شرف ہے، یہ کسی اور کو نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا، توجہ سے بات سنیے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک بیٹی ام کلثوم ہے. ام کلثوم یعنی فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھا. ام کلثوم حسن و حسین کی بہن ہے حضرت ام کلثوم. ام کلثوم کی شادی تاریخ گواہ ہے، مسلمان اور غیر مسلمان سب کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے. حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ. یہ امیر المومنین فاروق اعظم یہ حضرت علی کے داماد ہیں، حضرت علی کے داماد. سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عمر کے ساتھ ہوئی، یہ حضرت علی کے داماد. بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت عمر نے تلوار کے زور پر شادی کی. ہم کہتے ہیں کچھ غیرت اور حیا کرو نہ، کس کی بیٹی کی بات کرتے ہو؟ حضرت علی کی. اور حضرت علی کی شجاعت اور غیرت اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت علی کی شجاعت مانی ہوئی شجاعت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی حضرت فاروق اعظم کے ساتھ کی. اتنی گہرائی کے ساتھ ان کا رشتہ داریاں، ان کا پیار اور ان کی محبتیں. آگے چلیے، حضرت حسین کی 2 بیٹیاں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ مشہور ہیں. حضرت عبداللہ کے 2 بیٹوں کے نکاح میں آئے. حضرت سیدنا حسین کی 2 بیٹیاں حضرت عبداللہ ابن عمر کے 2 بیٹوں کے نکاح میں آئیں. یعنی حضرت علی کی 2 پوتیوں کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم کے 2 پوتوں کے ساتھ ہوا. یہ آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں تعلق داریاں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان تمام کا آپس میں پیار بھی تھا اور محبت بھی تھی. ان میں کسی کو کسی کے ساتھ نفرت نہیں. آخر یہ شوائدات میں یہ آپس میں محبتیں رکھتے ہیں، آپس میں ان کا پیار ہے. ایک دوسرے کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام بھی رکھا. علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا. حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کا نام عمر اور عثمان رکھا. حضرت حسین نے اپنے بیٹوں میں ایک کا نام عمر رکھا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ نام بھی سجاتے ہیں. بلکہ تاریخ گواہ ہے حضرت امام موسیٰ کاظم جو مشہور امام ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. یہ صحابہ پر بھی نام رکھتے تھے اور صحابیات پر بھی نام رکھتے تھے. امام جعفر صادق نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا. حضرت امام جعفر نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور موسیٰ کاظم نے بھی اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا. بلکہ تاریخ میں حضرت زین العابدین کی ایک بیٹی کا نام عائشہ نظر آتا ہے. تو یہ ان کے ایک دوسرے کے اوپر نام رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان میں آپس میں کوئی پیر، کوئی آپس میں قوت اور عداوت کوئی. ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، حضرت فاروق اعظم اس کے بعد خلیفہ بنے. حدیث گواہ ہے دونوں کی خلافت کے زمانہ میں حضرت علی دونوں کے زمانہ میں چیف جسٹس رہے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ فائز رہے. حضرت علی ابو بکر کے بھی وزیر ہیں، حضرت فاروق اعظم کے بھی وزیر ہیں. بھلا یہ بتاؤ، ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بیر رکھتا ہو تو کیا اس کا عہدہ قبول کرتے؟ بندہ اس کی مطاعت قبول کرتے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی مطاعت قبول کی، آپس میں ان کی محبتیں واضح. بلکہ یہاں تک آگے چلیے، حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں 26 ہجری میں
مدینہ